بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناظم علی ناظم آج آپ کے سامنے ایک بہت اہم اور بڑی کرپشن جو ہے اس کو عیاں کرنا چاہ رہا۔ خدا کرے کہ احکام بالا کے دل میں اتر جائے میری بات، لیکن سب چیزیں سامنے رکھنے سے پہلے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے پنجابی، جے بولا تے مار دین گے، چپ رواں تے مر جاواں گا۔ اسی طرح شاعر نے یہ کہنا چاہا ہے کہ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرے لیے مسئلہ ہے، اور اگر نہیں بولتا ہوں تو 26 سالہ صحافت کو داغ لگتا ہے۔ میری 26 سالہ صحافت کوئی مانے نہ مانے، میں نے پوری کوشش کی کہ ایمانداری کے ساتھ کام کر سکوں، اور انشاءاللہ پوری کوشش کے ساتھ کر رہا ہوں۔ رانا منان خان چیئرپرسن چیف منسٹر کی طرف سے بنائے گئے ہیں جیل خانہ جات میں۔ چیئرپرسن جیل خانہ جات جناب چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے ان کو بنایا گیا ہے۔ وہ ایسا دبنگ آدمی ہے کہ وہ کوئی غلط کام برداشت نہیں کر رہا۔ اگر وہ سیاستدان ہوتا تو وہ منڈا منڈا ڈال دیتا، وہ بات کو چھپا لیتا، وہ بات کو آن کیمرہ نہ کرتا، وہ بات کو آن کیمرہ کر کے ڈیلیٹ کروا دیتا۔ نہیں کیا اس نے ایسا۔ رانا عبد المنان، میں سلیوٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کو چیئرپرسن اس لیے لگایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کی، جتنے قیدی ہیں ان کے گھر والوں کی خواہشات، احساسات، ان کی مددگار بنے، آپ ان کے احساسات مجروح نہ ہونے دیں، ان پہ ظلم نہ ہونے دیں۔ آپ نے مثال قائم کر دی، نہیں ڈرے آپ، نہیں جھکے آپ، نئی سفارشات پہ دھیان دیا آپ نے، ورنہ آئی جی صاحب جیل خانہ جات فاروق نذیر صاحب کے ناک کے نیچے یہ کرپشن ہو رہی ہے۔ یہ کرپشن اب اس کو تروڑ دیا جائے تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن آئے دن جیل خانہ جات پہ الزامات آتے رہتے ہیں۔ ہر وہ ادارہ جو عوام سے منسلک ہے اس پہ کوئی نہ کوئی الزام آتا ہے۔ ظہیر ورک سپرنٹ جیل کیمپ بڑا دبنگ قسم کا سپرنٹ اس وقت، چونکہ کیمپ جیل میں جو آتا ہے وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو لگایا جاتا ہے۔ بہرحال اسی طرح سینئر بڑی جیلیں جو ہیں ان میں بھی اچھے اور دبنگ قسم کے سپرنٹ لگائے جاتے ہیں، لیکن یہاں ظہیر ورک صاحب کی بھی ناک تلے کرپشن ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سپرنٹ جیل بھی ملا ہوتا ہے کرپشن کے اندر نا۔ کچھ تو قیدی یہ کہتے ہیں کہ اندر تلاشی ولاشی یہ وہ جب لیتے ہیں تو ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ ایک رہا ہوا قیدی گواہ ہے، میرے پاس گواہ ہے اس چیز کا، جو رہا ہوا 12 سال بعد یا کتنے سال بعد، اس نے بھی یہ بات کی۔ چونکہ فاروق نذیر بڑے تکڑے آئی جی ہیں تو عام بندہ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا، عام جرنلسٹ بھی نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو حیا ہے، کچھ لوگوں کو میری طرح ڈر بھی ہے، لیکن یہاں میں یہ کہوں گا کہ اگر فاروق نذیر صاحب کے علم میں ہے
तो बहुत बुरी बात है। ज़हीर विरक सुबडन जेल कैंप के इल्म में है तो इंतहाई शर्मनाक बात है, और अगर इनके इल्म में नहीं है तो सबक सीख लें जनाब। पंजाब भर की जेलों में ये वाली करप्शन जिसने आज से पहले की है उसको पकड़े। जो बंदा इसमें शामिल था, जो जेल में जो चीजें आपके सामने आती हैं उस पर अच्छी तरह फोकस करें। कैमरे लग गए हैं जेलों में, पकड़े जा रहे हैं आईजी साहब, ये भी मैं अप्रिशिएट करूंगा आईजी साहब को, बल्कि सुप्रीटेंडेंट को भी करूंगा, हर सुप्रीटेंडेंट को करूंगा कि वो करप्शन पकड़ता है, सजा देता है। उसके बावजूद मसाइल हैं, प्रॉब्लमें हैं। कोई कह रहा था जी कि इन्होंने बड़े वो मोटरसाइकिल जब दिए थे, क्या अंदर जो लोडर रिक्शे दिए थे तो भी कुछ प्रॉब्लमें आई थी, उसमें भी कोई मसला था या जो भी। सब मामलों के लिए चेक बैलेंस वाले लोग बैठे हैं, इनका ऑडिट होता है, जेल का ऑडिट होता है, जेल वाले जवाब देते हैं, सब कुछ होता है। आज मैं बारहा मरियम नवाज साहिबा को जिंदाबाद कहूंगा, जिन्होंने ऐसे बंदे को चूज किया जिसने बिल्कुल भी जरा लिहाज नहीं किया, उसने सबके सामने आया कर दिया। तो लिहाजा मैं ये कहूंगा कि मेहरबानी करें, ऐसे लोग जो गरीब पिसे हुए लोग, किराया नहीं होता उन लोगों के पास जो अपने बच्चों की मुलाकातें करने आते हैं, केसें लड़ लड़ के उनकी बस हो गई होती है। आप जाके चेक कर लें, पता कर लें, ऐसा ही है। सो मैं यही कहूंगा कि खुदा के लिए अच्छे तरीके से इसको चेक किया जाए।